کہ جناب ہم میلاد نہیں منائیں گے. کیوں نہیں منائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، یہ وہ کام ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرات محترم آئیے آج اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تو آپ کیوں مناتے ہو؟ آپ ان کے خلاف عمل کرتے ہو. حضرات محترم آئیے ذرا قرآن اور حدیث اور اصول حدیث اور اصول فقہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا میلاد منانا جائز ہے یا کہ نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ دلیل ہمیشہ وجودی چیز کی ہوتی ہے. جس چیز کا وجود ہوتا ہے اس کی دلیل ہوتی ہے. عدمی چیز کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی. ایک شے عدم میں ہے ہی نہیں. ایک عدم میں ہے یعنی فعل کا کرنا تو دلیل بن سکتی ہے، کسی عمل کا نہ کرنا یہ دلیل نہیں بن سکتی. یہ اصول ہے فقہ کا، شریعت کا اصول ہے کہ دلیل جب آپ پوچھو گے دلیل قرآن و حدیث سے دیکھو گے دلیل، سنت سے دیکھو گے دلیل، اصول فقہ کی روح سے دیکھو گے دلیل، تو دلیل عدمی چیز کی نہیں ہوتی، دلیل وجودی چیز کی ہوتی ہے. حضرات محترم آپ پھر تھوڑا سا الجھ گئے ہوں گے، میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں. ایک ہے حضور کا قول، ایک ہے حضور کا فعل، ایک ہے حضور کی تقریر. یہ تینوں دلیل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثبوتی چیزیں ہیں، یعنی حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر. قول سے مراد کیا ہے کہ حضور نے حکم فرمایا ہو، یہ ہے حضور کا قول. فعل کیا ہے؟ حضور نے کوئی کام سر انجام دیا ہو، یہ ہے فعل. تقریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ، آپ کے سامنے کوئی بندہ کوئی کام کرے، آپ اس پر انکار نہ کریں، اس کو منع نہ کریں، اور یہ دلیل بنتی ہے. اس کو کہتے ہیں تقریری دلیل. یہ تین قسم کی دلائل ہیں. حضور کا قول بھی دلیل بن جاتا ہے، حضور کا فعل بھی دلیل ہے، حضور کی تقریر بھی دلیل ہے. یہ تینوں چیزیں ثبوتی چیزیں ہیں، سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں. حضور کا قول سامنے نظر آ رہا ہے، حضور کا فعل نظر آ رہا ہے، حضور کی تقریر نظر آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے منع نہیں فرمایا. جو سلبی چیز ہوتی ہے عدم، اس کا عدم دلیل نہیں بنتی. ثبوتی چیز دلیل ہوتی ہے، عدم فعل کبھی بھی دلیل نہیں بنتا. حضور نے کوئی قول فرمایا ہو، فعل فرمایا ہو، یہ ثبوتی چیز ہے. حضرات محترم جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کا ظاہری وصال ہوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہوں نے پیغمبر کے بعد اس دین کی رکھوالی کی. جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ فرمائی. اور حضرات محترم کسی بھی جنگ میں اتنا مسلمانوں کا جانی نقصان نہیں ہوا جتنا مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑتے نقصان ہوا. بہت زیادہ حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی شہادت ہو گئی. جب کافی صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، عرض کیا کہ اے صدیق اکبر، کافی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے اور قرآن پاک ان کو زبانی یاد تھا. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ روئے زمین پر جنہوں نے پیغمبر کے سامنے قرآن حفظ کیا وہ نہ رہیں، ان کی موجودگی میں قرآن کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے. ایک کتاب میں پیغمبر کی زندگی میں جو کام نہیں ہوا، اب خطرہ ہے کہ قرآن ہم سے ضائع نہ ہو جائے.
تو ہم ڈھیر سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے جن کو قرآن سارے کا سارا زبانی یاد تھا. تو میری یہ فکر ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو باقی ماندہ صحابہ حفاظ ہیں ان کو بٹھا کے ان کے سامنے اس قرآن کو کتابی شکل میں کر دیا جائے. اب حضرت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا, آپ فرماتے ہیں کیف افعل شیئا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ کام کیسے کریں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا؟ یعنی ابو بکر صدیق نے دلیل دی کہ پیغمبر کا عدم فعل اس کو سامنے رکھا کہ عدم فعل حضور نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی نہ کریں. حضرت عمر نے کہا یہ بدعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو عمر فاروق نے یہ فرمایا, عرض کی واللہ فیہ خیر, عرض کی کہ اے صدیق اکبر اللہ کی قسم ہے تو وہ کام جو نبی نے نہیں کیا لیکن اس کام میں خیر ہے, اس کام میں خیر ہے. اب وہ سوال جو ابتدا میں نے اٹھایا کہ کسی بھی کام کے جائز یا ناجائز کرنے کے لیے یا اس کو جائز یا ناجائز ماننے کے لیے قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے یا شریعت مصطفیٰ کے اصول سے یا اصول فقہ سے دلیل کیا ہوتی ہے؟ یا کتاب اللہ یا مصطفیٰ کی سنت. پھر سنت کے آگے دو تین قسمیں, یا حضور کا قول یا حضور کا فعل یا پھر حضور کی تقریر کہ کسی نے آپ کے سامنے کیا ہو آپ نے منع نہ کیا ہو. تو آج کہا جاتا ہے کہ عدم فعل دلیل ہے. اصول فقہ یہ کہتی ہے, پیغمبر کی شریعت کا اصول یہ کہتا ہے کہ جو چیز عدم میں ہو وہ دلیل نہیں بن سکتی. دلیل ہمیشہ اس کی ہوگی جو سامنے ثبوت کی صورت میں موجود ہوگا. عدم میں جو شے ہو وہ دلیل بن سکتی. آپ ابھی تک نہیں سمجھے, میں آگے تب چلوں گا جب سمجھا کہ آپ میں سے ہر بندہ سمجھ جائے گا, پھر آگے چلوں گا. بات یہ ہے کہ کسی چیز کو شریعت مصطفیٰ کے اندر جائز یا ناجائز قرار دینا ہو تو دلیل عدم کی نہیں ہوتی, دلیل ثبوتی شے کی ہوتی ہے, جو چیز ثابت ہو. عدم کا مطلب ہے نہ ہونا, موجود نہ ہونا. کسی بھی چیز کی دلیل آپ دے رہے ہیں تو عدم میں جو شے ہے اس سے دلیل پکڑی جا سکتی. عدم فعل دلیل نہیں, ہمیشہ فعل دلیل ہے. ابو بکر صدیق نے حضور کا عدم فعل پیش کیا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. جو کام رسول اللہ سے عدم میں ہے, عدم فعل ہے, رسول اللہ نے نہیں کیا, میں کیوں کروں؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا ہے ایسے ہی, لیکن واللہ فیہ خیرن, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہے یہ عدم فعل لیکن اس میں خیر ہے. اس میں کیا ہے؟ خیر ہے. اب ایک ہے نبی کا عدم فعل یعنی فعل نہ کرنا, اور ایک ہے صحابہ کا عدم فعل. صحابہ کے عدم فعل سے نبی کا عدم فعل بڑا ہے. صحابہ کے عدم فعل سے, عدم کا مطلب نہ ہونا, وجود میں نہ ہونا. صحابہ کے عدم فعل, جی صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا, صحابہ کے عدم فعل سے پیغمبر کا عدم فعل, سارے بولو,
صحابہ یا تابعین کے عدم فعل سے، فعل کے نہ ہونے سے پیغمبر کا عدم فعل بڑا ہے۔ جب پیغمبر کا عدم فعل بڑا ہو پھر بھی عمر فاروق ابو بکر صدیق کی خدمت میں عرض کریں واللہ فیہ خیرن، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن جمع کرو اس میں خیر ہے، نبی نے نہیں کیا تو یہ دلیل نہیں۔ حضور کا فعل نہ کرنا کسی بھی کام کے جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں۔ اگر یہ دلیل بن سکتی ہوتی تو عمر فاروق کی دلیل کو سارے صحابہ رد کر دیتے۔ عمر فاروق نے دلیل دی، سارے صحابہ نے اس دلیل کو قبول کیا۔ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے تو نیچے کمنٹ کریں گے اور بتائیں گے آپ کو بھی میرا خیال ہے میں ابھی سمجھا نہیں سکا، سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے جو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ دلیل عدم سے نہیں ہوتی، دلیل وجود سے ہوتی ہے۔ دلیل عدم سے، دلیل کیسے ہوتی ہے؟ بے شک دہرا لو، سینہ تان کے دہرا لو، میں یہ بات ایویں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے، یہ اصول فقہ ہے۔ اور یہ اصول فقہ صرف بریلویوں کا نہیں ہے، یہ دیوبندیوں کے نزدیک بھی وہی اصول فقہ ہے۔ سب کے نزدیک فقہ کا اصول یہی ہے کہ دلیل عدم سے نہیں ہوتی، دلیل ثبوتی شے سے ہوتی ہے، وجودی شے سے ہوتی ہے۔ وجودی شے کیا ہے؟ یا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ یا صحابہ کرام اور علماء امت کا اجماع اور اجتہاد۔ اب کتاب اللہ تو واضح، اور کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ کی پھر کس میں ہے؟ سنت رسول اللہ میں یا قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر ہوگی۔ قول کیا ہے کہ پیغمبر کا فرمانا، فعل کیا ہے نبی کا کوئی کام کرنا، تقریر کیا ہے کہ نبی کے سامنے کام ہوا اور حضور نے منع نہیں کیا۔ اور دلیل کسی بھی کام کے لیے اگر لینی ہو شریعت سے تو دلیل عدم فعل سے نہیں ہوگی، دلیل کس سے ہوگی؟ فعل سے ہوگی۔ دلیل کس سے ہوگی؟ فعل سے ہوگی۔ عدم فعل دلیل بن سکتا نہیں۔ میں پھر دہراؤں، اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر سارا دہراؤں۔ شریعت میں کسی چیز کو جائز قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو تو دلیل عدم سے نہیں ہوتی، دلیل وجود سے ہوتی ہے۔ یا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ، اور اس کی پھر تین قسمیں ہیں، یا قول مصطفیٰ یا فعل مصطفیٰ یا تقریر مصطفیٰ۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، لہذا یہ دلیل ہے نہ منانے کی، تو اصول شریعت کا کہتا ہے کہ یہ دلیل قبول ہے۔ بولیے بولیے، یہ دلیل قبول ہے نہیں ہے۔ تو اب جتنا مرضی شور مچا لیں بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے امام، اصول شریعت کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ چاہے دو جماعت آپ پڑھے ہوں، اصول یہی ہے، اور آپ کے اس اصول کو کوئی بندہ بھی چیلنج کر سکتا، کیونکہ یہ اصول فقہ ہے۔ کسی شے کے ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کے جواز کے لیے دلیل عدم فعل نہیں ہوتا، دلیل ثبوتی شے ہوتی ہے۔ اور پھر حضور کا فعل بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے قرآن دیکھا جائے گا۔ پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ قرآن میں اگر یہ دلیل بن گئی تو پھر آگے کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئے قرآن سے،
اللہ کے قرآن نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا میں رب نے ویسے تو بڑے بڑے انعام کیے لیکن کسی انعام پہ احسان نہیں جتایا. یہ محبوب جو تم کو دے دیا تمہیں محمد کا امتی بنا دیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا مومنوں پہ بہت بڑا احسان ہے. یا اللہ کیا فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کا مومنوں پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رسول ان میں مبعوث فرما دیا. تو کیا ہے رسول کا آنا رب کا انعام ہے. ایسا انعام ہے کہ اللہ نے احسان جتایا ہے. اب سورہ یونس کی آیت نمبر 58 فرمایا قل اے محبوب فرما دو بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دو جب بھی تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے فبذالک فلیفرحوا تو تم خوشیاں منایا کرو. کسی چیز کے جواز کے لیے پہلی دلیل کتاب اللہ سے جب کتاب اللہ سے مل گئی آگے دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. پھر دوسری دلیل سنت رسول اللہ سے. سنت رسول اللہ میں یا حضور کا قول دلیل بنے گا یا حضور کا فعل دلیل بنے گا یا حضور کی تقریر دلیل بنے گی. حضور کا عدم فعل دلیل نہیں بن سکتا لیکن میں فعل ثابت کرنا کر رہا ہوں. حضرات محترم نسائی شریف کے الفاظ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہم مسجد نبوی میں دائرہ بنا کے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں پیغمبر اکرم اپنے کاشانہ اقدس سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آپ نے ہم سے پوچھا ما اجلسکم تم کیوں بیٹھے ہو. ہم نے جواب دیا جلسنا ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ. ایک تو ہم اللہ کا ذکر کرے اللہ کی حمد کرے علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا اللہ کی حمد کریں کہ اللہ نے آپ کو بھیجنے کے ساتھ ہم پر احسان فرمایا ہے. ہم اس لیے بیٹھے. نبی کریم نے پوچھا اللہ کی قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے. نسائی شریف صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کریں اور آپ کا اللہ نے ہم پہ بھیج کے جو احسان کیا اس احسان پہ اللہ کی حمد کریں. حضور نے فرمایا تم سے میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تمہارے اس بات پہ شک تھا نہ مجھے یقین تھا لیکن قسم میں نے اس لیے اٹھائی اتانی جبرائیل ابھی جب میں اندر تھا میرے پاس جبریل آیا وَأَخْبَرَنِي اس نے مجھے خبر دی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے درمیان جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا ذکر کر کے اللہ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے. فخر کر رہا تھا تمہارے اس بیٹھنے پہ یعنی تم یہاں بیٹھ کے میرا میلاد پڑھ رہے تھے عرشوں پہ میرا رب فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا تھا. عدم فعل دلیل نہیں فعل دلیل ہے. ہمارے پاس دلیل ہے لیکن جو تمہاری اب تک
کی رٹ ہے، نا 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 نا۔ میں پوچھتا ہوں اپنا اصول شریعت کا اصول نکالو، اصول فقہ کی کتابیں نکالو، عدم فعل کسی کام کے جواز کے لیے دلیل ہو سکتی؟ یہ اصول ہے۔ تمہاری نا نا کا کوئی دلیل ہے؟ ہماری ہاں ہاں کے دلائل قرآن میں بھی ہیں، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہیں۔ پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آپ آ گئے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ گویا صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں، صحابہ عربی میں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے۔ میلاد کا مہینہ پڑھ لو، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی بعثت حضور کا آنا ہمیں رب کا احسان ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میلاد اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ہے۔ میلاد بتاتا ہے کہ یہ غلام ہے نبی کا، اس کو نبی کی ولادت کی خوشی ہوئی۔ تو یہ منانا فعل صحابہ کا اور نبی کا، یہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے دلیل ہے۔ تمہاری نا کی کوئی دلیل بن نہیں سکتی، کیونکہ عدم فعل کبھی بھی دلیل ہو سکتا، ہمیشہ فعل دلیل ہوتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کا سچا عشق نصیب فرمائے، آمین۔